اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ آج ہم کو اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت ملی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی جو محفل سجائی گئی، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ جو لوگ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں پھر رب ان کے اوپر کرم کیسے فرماتا ہے۔ ایک ہی واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد بشیر، گجرانوالے کا رہنے والا تھا۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا بچپن تھا، میری والدہ نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا، بیٹا ایسا ہے اپنا معمول بنا لو درود پاک پڑھنا، اور مجھے فرمایا کہ شروع میں روزانہ 3 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے۔ تو میں نے 3 مرتبہ روزانہ درود پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میری والدہ نے فرمایا کہ بیٹا ایسا کرو کہ اب 5 مرتبہ پڑھا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ ایسے درود پڑھتا گیا، بڑا ہوتا گیا۔ جب میں بالغ ہوا تو اس وقت میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اور میری والدہ نے فرمایا تھا، بیٹا یاد رکھو جب بھی مشکل وقت آ جائے اللہ کے محبوب کے اوپر تم درود پڑھتے جانا، رب کا محبوب دیکھ کر کیسے تم پر کرم فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جوان ہوا، میری شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تو ہماری اولاد ہو گئی، لیکن میرا وہی معمول روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ ایک رات ہم سو رہے تھے کہ مجھے بیوی نے کہا، بات ایسے ہے کہ اب ہماری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، لیکن تم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے کہ ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، انتظامات بھی کرنے ہیں، اب وہ کیسے ہوگا؟ اور اس شخص کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ وہ چھولوں کی ریڑھی لگاتا تھا بازار کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ میری اتنی زیادہ آمدن بھی نہیں تھی، 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں کی شادی بھی کرنی تھی۔ بیوی نے رات کو مجھے یہی کہا کہ اب ان بیٹیوں کے بارے میں بھی سوچو جو جوان ہو چکی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہہ کر وہ تو سو گئی، لیکن میں ساری رات جاگتا رہا، اور رات کو اٹھ کر میں مصلی کے اوپر بیٹھ کر رب کے محبوب کے اوپر درود پڑھنا شروع کیا کہ مجھے والدہ نے فرمایا تھا، بیٹا جب بھی مشکل وقت آ جائے رب کے محبوب پر درود تم پڑھنا، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وہ کہتا ہے کہ صبح میں اٹھا، اور اٹھ کر جب بازار گیا ریڑھی لگا کر، وہاں میں نے ریڑھی لگائی، کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ کچھ لوگ میرے پاس چھولے کھانے کے لیے آ کر بیٹھے ہیں، اور انہی کے ساتھ جو سب سے بڑا تاجر اس بازار کا تھا وہ بھی آ گیا ہے، اور آ کر کہتا ہے محمد بشیر ذرا چھولے مجھے بھی دو۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا امیر شخص، بازار کا سب سے بڑا تاجر، یہ تو بڑے بڑے ہوٹلوں پہ کھانا کھانے والا ہے، آج غریب کی ریڑھی پر کیسے آ گیا ہے؟ تو میں نے پوچھا، جناب آپ تو بڑے ہوٹلوں پر کھانا کھانے والے ہیں، آج آپ غریب کی ریڑھی پر کھانا کھانے آ گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ آپ چھولے دیں، اس بات کو رہنے دیں۔ سب لوگ چھولے کھا رہے تھے، وہ کھا کر اٹھ گئے، لیکن وہ تاجر جو سب سے بڑا تاجر تھا اس بازار کا، وہ بیٹھا رہا۔ جب سب چلے گئے تو اس نے بلایا کہ بشیر میرے قریب آؤ۔ میں اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ اس نے کہا محمد بشیر بات یہ ہے کہ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے تمہاری 3 بیٹیاں ہیں اور میرے 3 بیٹے ہیں، ایسے ہے کہ تم ان 3 بیٹیوں کا رشتہ مجھے دے دو، میں اپنے 3 بیٹوں کے لیے تمہاری بیٹیوں کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ تو محمد بشیر کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ اتنا بڑا امیر، میں اتنا غریب۔ میں نے کہا حضور لوگ کیا کہیں گے، تو سب سے بڑا تاجر ہے اس علاقے کا، اور یہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جس کے پاس 1 وقت کا ہوتا ہے 1 وقت کا نہیں ہوتا، یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ آگے سے تاجر کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں خود نہیں آیا بلکہ بھیجا گیا ہوں، میں نے بڑے وظیفے کیے ہیں، بڑے چلے کیے ہیں، بڑی محافل کی ہیں، لیکن آج تک حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی تھی،
رات کو جب میں سویا تو میری ظاہری آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور حضور علیہ السلام میرے خواب میں آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں تو علاقے کا بڑا تاجر ہے، جا میرا محبوب مجھ پر محبت کرنے والا، مجھ پر درود پڑھنے والا آج وہ مشکل میں ہے، اور اس کی والدہ نے اسے کہا تھا درود تم پڑھنا تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، جا اس کی بیٹیوں کا رشتہ مانگ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب رشتہ طے ہو گیا، تو وہ تاجر کہتا ہے کہ 1 ماہ بعد میں آ کر تمہاری 3 بیٹیوں کو بیاہ کر لے جاؤں گا، لیکن میں جہیز بھی نہیں لوں گا، کوئی شے نہیں لوں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں گھر آیا، جب گھر آیا تو بیوی کو سارا معاملہ بتایا، تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں لیتا، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ آخر کبھی نہ کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ تو کیا لے کر آئی تھی، تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو دینے ہیں، اب یہ انتظامات کرو، رشتہ تو ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو پھر بیٹھا اور حضور علیہ السلام کا درود پڑھنا شروع کیا۔ جب صبح ریڑھی لگائی وہ دن گزر گیا، اس سے اگلا دن گزر گیا، جب تیسرا دن آیا تو ایک شخص کار پر آتا ہے، گاڑی آ کر میری ریڑھی کے ساتھ کھڑی کرتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ محمد بشیر تمہارا نام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میرا نام ہے۔ اس نے کہا ذرا میرے قریب آؤ۔ میں قریب گیا، وہ کہتا ہے تمہاری 3 بیٹیوں کی شادی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میری 3 بیٹیوں کی شادی ہے۔ آگے سے اس نے کہا کہ بلکہ تمہیں جہیز ضرورت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ جب میں بیٹھا تو اس نے 32 لاکھ روپے اس وقت مجھے دیے اور کہا اور بھی ضرورت ہو تو مانگ لینا، گھر کا سب کچھ بیچنا پڑا تو بیچ دوں گا، لیکن تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ تو محمد بشیر کہتا ہے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے خیال آیا یا کس نے آپ کو بتایا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا مجھے اور کسی نے نہیں بتایا، اسی نے بتایا جس پر تم درود پڑھتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں محمد بشیر کہ میں نے روزانہ کا معمول جو تھا درود پاک پڑھنا، جب مشکل آئی تو حضور علیہ السلام کو پکارا اور درود پاک پڑھا، تو اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اور اس برکت سے رب تعالیٰ نے میرے انتظامات کر دیے۔ تو سامعین محترم، اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہمارے اوپر بھی جب مشکل وقت آئے تو ہم کیا کریں کہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ مالک کریم ہمیں اسی طرح ہر جمعے کے دن کو اس محفل پاک کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔